الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. وأيضا قال الدعاء نور السماوات والأرض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندے، دنیا میں جتنے انسان جی رہے ہیں ہر کوئی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پریشانی میں، غم میں، بیماری میں، آفت و مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور جب وہ پریشانیوں میں گر جاتا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں، صعوبتیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی، تکلیف سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، بندہ اس وقت اپنے خدا کو یاد کرتا ہے، چاہے وہ باطل مذاہب میں ہو یا اسلام میں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آخر درجہ انسان کے پاس خدا کا سہارا ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آئی پہلے ذہن جوڑتا ہے کہ کہاں سے تکلیف دور ہوگی، کہاں جا کر میری تکلیف کا راہ نجات مل سکتی ہے، انسان اس پر غور کرتا ہے۔ پیسوں کی ضرورت پیش آئی، فوراً دوست یاروں کا خیال آتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا خیال آتا ہے کہ ان سے کچھ مانگ لوں، میری ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ بیماری آئی، فوراً ڈاکٹر کا خیال آتا ہے کہ کس کے پاس جاؤں جو اس کا اسپیشلسٹ ہو اس بیماری کا، اور فوراً میری اس
تکلیف کو، اس بیماری کو دور کر دے۔ اور جب بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کے بعد بھی شفا نہیں ملتی، ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ دوست یاروں کے در پر ٹھوکریں کھانے کے بعد بھی ضرورت پوری نہیں ہوتی، آخر میں بندہ رب کے دربار میں آتا ہے اور آ کر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے کہ میں تو اب لاچار ہوں، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، بس تو ہی تو ہے، اب تو جو کام میرا بنا دے، کبھی میری بگڑی بن سکتی ہے، ورنہ میری زندگی تو ایک دم بیکار، لاچار، مجبور ہے۔ بندہ اس وقت بھی رب کے پاس جاتا ہے تو دیر درست ہی صحیح اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام بناتے ہیں، اللہ اس کی بیماریوں میں اسے صحت دیتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو رب تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے اندر، نبی سے فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی جی، اے میرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سألک عبادی عنی، میرے بندے میرے بارے میں جب آپ سے پوچھیں گے کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہم ہماری ضرورتوں میں رب کو پکارنا چاہتے ہیں، ہمارا رب کہاں ہے، ہم اپنی دعاؤں میں اسے پکارنا چاہتے ہیں، وہ کہاں پر ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اسے مانتے ہیں، ہم اگر اسے بلانا چاہیں، پکارنا چاہیں تو کیسے پکاریں، وہ کہاں پر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں نبی جی جب پوچھیں تو کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيب، کہ میں میرے بندوں کے بہت قریب ہوں، میں میرے بندوں کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ تیسرے پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کو ظلم کی تاریکیوں سے، کفر کی تاریکیوں سے، اس فانی دنیا کے دھوکے سے، نفسانی خواہشات کے پھندے سے، شیطان کے برے وسوسوں سے، تمام بری چیزوں سے نکال کر نور کی طرف، ہدایت کی طرف، اچھائی کی طرف، خیر کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پتہ بڑا آسان بتایا ہے، بڑا آسان، فرماتے کہ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہو تو انسان اپنے آپ میں تلاش کر لے، اس کے اندر خود رب چھپا بیٹھا ہے، انسان اپنے آپ میں غور کر لے، وہ خدا کو پا لے گا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں ہو۔ حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے، جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو، اس کے مانگنے کو قبول کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت جو پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، آگے اللہ خود فرماتے ہیں جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ میرا بندہ پکارتا ہے اے میرے اللہ، میں کہتا ہوں یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بتا۔ میرا بندہ پکارتا ہے اجیب دعوت الداع، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، بس سنتا نہیں قبول کرتا ہوں، قبول ہی نہیں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، آگے اللہ تعالیٰ شرط رکھتے ہیں میرا بندہ جب بھی آئے میں اپنے دامن میں اسے لینے کے لیے تیار،
میرا بندہ سالوں بعد آئے، میں اسے اپنانے کے لیے تیار، مگر شرط یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرا بندہ بھی مجھے قبول کرے۔ آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے تو ہیں، ضرورت پر اللہ کو پکارتے تو ہیں، وہ ہماری بات کا جواب دے بھی رہا ہے، مگر اللہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں چاہیے کہ تم بھی میری بات کا جواب دو۔ جب میں پکاروں، مؤذن کے ذریعے سے آواز لگاؤں حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ، تو تمہیں چاہیے کہ تم آؤ۔ جب میں پکاروں حی علی الفلاح، تمہیں چاہیے کہ تم جواباً حاضر ہو جاؤ مسجد کے اندر۔ جب میں کہوں کہ روزے رکھو، تم روزے رکھو۔ جب میں کہوں کہ زکات دو، تم زکات دو۔ جب میں تمہیں پکاروں تم میری بات کا جواب دو۔ اجیب دعوت الداع، میں میرے ہر پکارنے والے کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ صحابہ سے کہ میرے صحابہ، تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں؟ اس عورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا بچہ بچپن میں اس سے جدا ہو گیا، گم گیا؟ بچہ جدا ہو گیا، ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، جگہ جگہ اسے تلاش کر رہی ہے، بچہ ملا نہیں، اس کے غم اور افسوس میں دن دن کاٹ رہی ہے، رات رات بھر تڑپتی ہے، بستر پر اسے نیند نہیں لگتی، تڑپ کر زندگی گزار رہی تھی کہ کچھ سالوں بعد اس کا بچہ واپس اسے مل گیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ کہ اس عورت کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا حال کیا ہوگا، اس کی تڑپ کیا ہوگی، اس کا جوش کیا ہوگا، اپنے بچے کو وہ کس طریقے سے قبول کرے گی، بچے کو کیسا اپنے باہوں میں سنبھالے گی، کیسا بچے سے لاڑ پیار کرے گی، اس کی محبت کی کیا انتہا ہو سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک ماں سے اس کا بچہ بچھڑ جائے، سالوں کے بعد ملے، ماں اس کی یاد میں تڑپی ہو، روئی ہو، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹکے نہ ہو، اب بچہ مل جائے، اس ماں کی خوشی کی انتہا بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ اللہ سے بچھڑا ہوا، اللہ سے دور، اللہ سے کٹا ہوا اللہ کے پاس آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، پکارتا ہے اے میرے اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس ماں کی خوشی کی انتہا اتنی نہیں تھی جتنا اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ اس بندے کے لوٹنے پر اللہ تعالیٰ اسے اس طریقے سے اپنا لیتے ہیں، اس طریقے سے اپنی رحمت میں سما لیتے ہیں کہ اس ماں کی خوشی، اس ماں کی ممتا وہ ہم پر کم پڑ سکتی ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندے کے لیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرشتے کہتے بھی ہیں، دوسری حدیث کی بات ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تو تجھے بھولا بھٹکا ہے، اس نے کون سا تجھے یاد رکھا تھا؟ آج کچھ دن اس کے خراب ہو گئے، حالات اس کے بگڑ گئے، پریشانیاں آ گئیں، تب جا کر مجبوری میں تجھے یاد کر رہا ہے، ورنہ یہ تجھے یاد کرنے والا نہیں تھا۔ اس حدیث میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ بھولے سے میرے پاس آیا ہے، یہ چلا گیا تھا کہیں اور، اب پلٹ کر آیا ہے، پر کیا کرے، وہ میرا بندہ ہے، میں اس کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے ایک ایک بندے کے کہ کب میرا بندہ آئے اور میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، کب میرا بندہ آئے مجھ سے اپنی مرادیں مانگے، کب میرا بندہ آئے میرے سامنے منت سماجت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خود اللہ فرماتا ہے
نبی کی زبان سے قال ربکم، تمہارے رب نے کہا. ہم سے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تمہارے مانگنے کو میں دیکھتا ہوں، اور جو جیسا مانگتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھانے پر شرم محسوس کرتا ہے، میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تکبر دکھاتا ہے، مجھ سے مانگتا نہیں، میرے سامنے کھل کر بیان نہیں کرتا، میرے سامنے روتا گڑ گڑاتا نہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو ان قریب میں ذلیل کر کر، رسوا کر کر جہنم میں داخل کروں گا. آج ہماری حالت یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، دوستوں کے پاس بیٹھ کر گھنٹے گھنٹے رونا آتا ہے. عورتیں بیٹیاں اپنے ماؤں کی گود میں آ کر روتی ہیں، اپنے باپ کے پاس روتی ہیں، اب بیویاں اپنے شوہروں کے پاس رو رہی ہیں، مرد اپنے دوستوں کے پاس، یاروں کے پاس روتے ہیں. گھنٹے گھنٹے اپنا دکھڑا سنانے کے لیے وقت ہے. کوئی ایک بھی بتا دے جو گھنٹے گھنٹے اللہ کے پاس بیٹھ کر اپنا دکھڑا سناتا ہو. جو انسان خود حالات سے دوچار، جو خود پریشانیوں میں مبتلا، جو اپنے پریشانی کا حل نہیں نکال سک رہا ہے، اس انسان کے پاس دوسرا شخص جا کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اور جو آقا، جو مالک، جو رب، جو خدا سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس مانگنے ہمارے پاس وقت نہیں. مسجدیں لوگوں کی، مسلمانوں کی دعاؤں سے، ان کی آہ و پکار سے، مسلمانوں کے رونے سے مسجدیں ویران ہیں، خالی ہیں. مسجدوں میں رونے کی آوازیں بند ہو چکی ہیں. اللہ سے مانگنا گویا شرم سمجھا جا رہا ہے. 4 لوگ دعا مانگنی، 10 لوگ دیکھ رہی، دعا مانگنے والے کے دل میں رو ڈالیا تو ذرہ رونے کی آواز آتی تو سب بھی دیکھتی نا، جا کر سب کے سامنے رونے میں سے شرم محسوس نہیں ہوتی، دوستوں کے سامنے آنسو بہانے سے شرم نہیں آتی، رب تعالیٰ کے سامنے آنسو بہانے میں شرم محسوس ہوتی ہے. یہ ہماری کمظرفی، یا اسے سمجھیے کہ تکبر کہہ لیں، یا اسے کمظرفی اور نادانی کہہ لیں، مگر اس کی سزا ملے گی. اللہ کے سامنے جو بندہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، اپنی ذلت، اپنی خاکساری، تواضع کو بندہ ظاہر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنا محبوب بناتے ہیں، اپنا قریب تر بناتے ہیں. بار بار میں ایک حدیث سناتے رہتا ہوں کہ مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا ایمان یہ نہ ہو کہ ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی مگر وہی جو اللہ چاہے. ساری دنیا مل کر بھی اس کا کچھ بنا نہیں سکتی مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے. آپ سوچیں، مثال کے طور پر محلے کا کونسلر، کون کی پریزیڈنٹ، کوئی بڑا آدمی ہے، میں اس کا دوست، مجھے بھروسہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کروں وہ میری پشت پناہی کر لے گا، وہ مجھے ساتھ دے گا، وہ کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. میں غلط کرا تو بھی میرے ساتھ کھڑے رہتا ہے، میں کیا کر ڈالے تو بھی آپ انہیں جواب دیتا ہے. سوچیں کہ پھر مجھے کسی کا ڈر رہے گا؟ کسی کا ڈر نہیں. کون بڑے سے بڑا آدمی تو مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے بڑا آدمی کھڑے ہیں، ڈر نہیں. ہم لوگ رہتی نہیں بڑے بڑوں کے ساتھ، کچھ لوگ رہتے ہیں چھوٹے موٹے، کیا بھی کام کرنے کے لیے تیار. کیوں؟ ہیں ہمارے صاحب، ہمارے یجمان ہی نہ اس سے. معمولی ایک انسان جس کے پاس کچھ روب ہے، دبدبا ہے، کچھ پاورز حاصل ہے، جس کی بنا پر اس کے دوست احباب کسی سے ڈرتے نہیں. سوچیں، فرض کر لیں، اپنے دل میں یہ بات ڈال کر دیکھیں، اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ میری پشت پناہی کرنے والا اللہ ہے،
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں رہو. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، میرا دوست اللہ ہے، تو مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج انسان عزت جو کرتا ہے یا کسی کا اکرام کرتا ہے، بہت کم دل سے عزت ہوتی ہے اپنے کام کی بنا پر. اس سے میرا فلاں کام بنتا، وہ واسطے ان کو سلام کرتا ہوں سمجھ، ان کو سلام نہیں کرے تو ہمارے کام کو کیا تو ایک مشکلات ہوتی، وہ واسطے ان کو سلام کرتی ہمیں. یہ نہ چل رہا ہے بھئی، انہوں ہم نہ ہونا، ہمارے کام آنے والے ادنا اس سے سلام کرتے سو ہمیں. ذرا انہیں سلام نہیں کرتے، اے کیا رہے انہیں کون سا مجھے کام آنے کا ہے، بولتے نہیں بولتے. چیز ضرورت آنے والی ہے، اس لیے انسان عزت کرتا ہے، اس لیے انسان کیا ہے اسے سلام کر رہا ہے. انسان مجبوری کی بنا پر بھئی اپنا کام ہے اس لیے ان کی عزت و تکریم، اپنا کام ہے اس لیے انہیں سلام کریں گے اپنے کام کے لیے. مگر وہی اللہ کے بارے میں سوچیں کہ اللہ رب العزت خود وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہارے کام بناؤں گا. حالانکہ جس انسان کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں، جب تک اللہ نہ چاہے وہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. سارے دنیا کے لوگ ایک طرف کھڑے رہیں، ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا یقین اللہ پر ہے، وہ ایک طرف کھڑا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جب یہ بات دل میں پیدا ہوگی، جب اس بات کا یقین آئے گا، تب کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. دل میں یہ یقین ڈالیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ جب میرا دوست بن جائے گا، جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ میری پشت پناہی کرے گا. جو اللہ کرتا دھرتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تو سوچیں کہ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، کسی مصیبت سے گھبرانے کی ضرورت کیا، کسی حکومت سے خوف کھانے کی ضرورت کیا، معمولی انسانوں سے ڈر کر زندگی گزارنے کی ضرورت کیا ہے. ایمان کی ہماری کمی ہے، یقین کی کمی. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست، مگر ایمان والا ماننے کے لیے تیار ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے روتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنے آنسو بہاتا ہے، دوسروں کے سامنے نہیں روتا، میرے سامنے روتا ہے، میں بندے سے خوش ہوتا ہوں. اور آگے کے الفاظ یہ بڑے اہم فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ جا کر دوسروں کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتا ہے، اگر دوسروں کے سامنے روتا ہے، اپنے دکھڑے سناتا ہے، اپنی کمزوریاں بتاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے شرک کیا. آج ہر کوئی اس بیماری میں مبتلا، اللہ کے سامنے سنانے ٹائم نہیں، دوستوں کو سنائے ہیں. گھر کی پریشانیاں، دوست بڑھا کو ایسا انہیں ویسا، بیوی کی پریشانی، ساس کی، نہ جانے کیا کیا چیزیں سنانے کے لیے ہمارے پاس وقت. مگر اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، جو دلوں کو بدلنے والا ہے، جو حالات کو بدلنے والا ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز کرنے کی طاقت و قدرت جس کے پاس ہے، اسے سنانے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. سوچ کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی چل رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ. رب کے معنی کیا؟ کرنے والا، کرتا دھرتا، کھلانے والا، پلانے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا، موت دینے والا، جلانے والا، سب کچھ کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، حمد و شکر اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، یعنی تمام عالموں کا کرتا دھرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ ہے،
کہتی نا ہمیں سب, مانتی نا کہ ہمارا رب کون ہے؟ کون ہے ہمارا رب؟ اللہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ثم استقاموا, اور اپنی بات پر جمے رہیں, اپنی بات پر جمے رہیں. کرنے دھرنے والا اللہ ہے. کہہ دیا اس بات پر جو جم جاتے ہیں پھر یہ نہیں سوچتے, مشکل آتے ہی دوست کے پاس نہیں بھاگتے, بیماری آتے ہی ڈاکٹروں کے پاس پہلے نہیں جاتے, کوئی بھی پریشانی آتے ہی جہاں اس کا حل سامنے نظر آ رہا ہے اس کی طرف نہیں لپکتے, پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ثم استقاموا, اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ رب العزت ان کے پاس فرشتوں کو بھیجتے ہیں. ان کے پاس فرشتے آتے ہیں ان کی ضرورتوں پر. جب انہیں ضرورت پڑی, جون سی ضرورت پڑی, جیسی ضرورت پڑی, فرشتے نازل ہوتے ہیں, فرشتے اترتے ہیں. جنگ بدر میں کیا فرشتے نہیں اترے تھے؟ صحابہ کے حالات میں کیا فرشتے نہیں آئے تھے؟ کیا انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نہیں اتارا تھا؟ ساری چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ اپنی زبان پر ٹکا رہے, جمع رہے. آج ہماری زبان الگ, ہمارے اعمال الگ. بول رہی سو کیا کچھ, چل رہی سو کیا کچھ. بولتی کہ سب کچھ کرنے والا کون؟ اللہ. مصیبت آتے ہی جاتے کس کی طرف؟ غیر اللہ کی طرف. بولتے سب کچھ دینے والا اللہ, اولاد نہیں ہوتی, جاتے سب غیر اللہ کی طرف. جو خود اللہ کا محتاج ہے وہ کہاں سے کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے؟ جو خود اپنے جینے مرنے میں خود کا مالک نہیں, وہ کہاں سے تمہیں صحت دے سکتا ہے, تمہیں زندگیاں دے سکتا ہے؟ سب کچھ کرنے والا اللہ. بولنے کے بعد اس پر جم جائیں گے, اللہ رب العزت ضرورتوں پر فرشتوں کو نازل فرمائیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ, آگے فرشتے آ کر تسلی دیں گے, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, کہ تم غم مت کرو, پریشان نہ ہو, ڈرو نہ, مت ڈرو, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں اس وقت کو جو ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ, سب کچھ کرنے والا اللہ ہے. یقین کی بات کہ بھئی پانی پر طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. آگ پر حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. زمین پر, آسمان پر, ذرے ذرے پر حکومت اللہ کی ہے. یقین کی ضرورت حضرت موسیٰ کو جو یقین تھا اس وقت کو دیکھیں, اس وقت کو یاد کریں کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں, جانا ہے, ہجرت کر رہے ہیں, فلسطین کی طرف نکلنا ہے. حضرت موسیٰ نکل گئے شہر سے, مصر سے نکلے ہیں, آگے دریائے نیل ہے, سمندر آ گیا, پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ طوفان ہے, ایک دھول غبار کا طوفان اٹھ رہا ہے. بہت بڑا لشکر, ہزاروں کے آدمی جب چلیں گے مٹی کے راستے پر دھول اڑتی ہے, دھول کا بڑا طوفان. سارے لوگ جو ان کے وہاں پر ماننے والے تھے سب کے سب موسیٰ سے ناراض, کہنے لگے انا لمدرکون, موسیٰ اب تو ہماری خیر نہیں, وہ تو ہمیں اب پکڑ لیں گے, سامنے پانی گئے تو بھی موت, کھڑے تو بھی موت. دوسری اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے گرے بان تک پکڑنے لگے تھے, گلے پٹی بھی پکڑنے لگ گئے تھے, جھگڑنے لگ گئے موسیٰ کے ساتھ. موسیٰ وہاں پر ہوتے کم سے کم رہ جاتے. ظلم ستم کیا تھا, کھانا پینا تو ملتا تھا, چھت تو تھی, کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار تھے. یہاں پر اب بے یار و مددگار, ہم کٹیں گے, مریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ, ان کے الفاظ پر غور کریں کہ انہیں چونکہ اللہ پر یقین تھا, اس کی مدد پر یقین تھا, کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. نظر آ رہا ہے سامنے سمندر, نظر آ رہا ہے پیچھے فرعون کا لشکر, کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم نہیں مریں گے, نہیں کٹیں گے. ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, سیہدین, وہ ہمیں راستہ دکھائے گا. غار ثور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, حضرت ابو بکر ہیں, دشمن غار کے دروازے تک, منہ تک پہنچ گئے. حضرت ابو بکر خوف سے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دشمن سامنے ہے, غار میں ہے, صاف ظاہر بات ممکن ہے کہ بھئی مل سکتے ہیں, مل گئے, وہ 100 کے لوگ ہیں, یہ 2 لوگ بے یار و مددگار ہیں, جان کی کوئی گارنٹی نہیں. ایسے حالت میں کیا الفاظ,
ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسے بولتے ہیں ثم استقاموا، بات پر ٹک جانا۔ یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو، یہ چیز اگر ہمارے اندر آ جائے کہ ہم کہیں کہ رب بھی اللہ، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، جیسے ہی مان لیں اس کے بعد اس پر ٹک جائیں، دل میں فرض کریں، جانیں، روزانہ صبح اٹھ کر جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں کلمے پر غور تو کر دیکھیں، کلمے پر غور تو کر دیکھیں کہ ہمارا کلمہ ہم سے کہتا کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت اس کی جاتی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ جب معبود ہی اللہ کے سوا کوئی نہیں تو لا طاقت الا اللہ، لا حامی الا اللہ، لا ناصر الا اللہ، لا مقدور الا اللہ، کوئی کچھ کرنے والا ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یہی نصیحتیں کی تھی، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں، بڑا ہم ان کے نام لیوا مگر ان کی زندگی کیا، ان کی تعلیمات کیا ہمیں نہیں پتا، بس ان کا نام ایک معلوم۔ قطب الاقطاب تاج الاولیاء نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی کہ بیٹے یہ بات جان لے، لا فاعل فی الحقیقت، حقیقت میں کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی، نہ پانی ڈبا سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ کوئی چیز کچھ کر سکتی ہے، ولا مؤثر الا اللہ، نہ کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر ہے سوائے اللہ کے حکم کے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی، کوئی چیز کچھ بگاڑ نہیں سکتی، نہ ہی کچھ بنا سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم، قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہو پکار لو، اگر وہ لوگ ایک مکھی بھی بنا دے نا، ایک چھوٹی مکھی بھی بنا کر دکھا دیں تو تم میرے علاوہ ان کی پوجا کر لینا، مگر وہ لوگ مکھی نہیں بنا سکتے، تمہیں صحت کہاں سے دیں گے، تمہیں اولاد کہاں سے دیں گے، تمہارے کاروبار کو کہاں سے بنائیں گے، تمہاری بگڑی کو کیسے بنائیں گے، تمہارے نصیب کو کیسے چمکائیں گے، جن کی نصیب کے خود لالے ہو پڑے ہیں۔ ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے آنسو بہانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو فاعل حقیقی، کرنے دھرنے والا سمجھنا، دینے والا سمجھنا، داتا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہوتی، شرک کرنے والا اللہ کو ماننے والا نہیں۔ وہ چاہے ساری زندگی سجدوں میں گزار دے، ہر سال جا کر حج کر آ جائے، سال کے 12 مہینے روزے رکھ لے، شرک کرنے والا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں، سیدھا جہنم۔ ہر چیز میں، چھوٹی سے چھوٹی چیز میں پہلی چیز اللہ کی طرف رجوع ہو۔ بیماری ہے اللہ کی طرف، کوئی ضرورت ہے اللہ کی طرف، کوئی کام پیش آ گیا اللہ کی طرف، مصیبت ہے اللہ کی طرف، کوئی بھی ضرورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپل کی پٹی ٹوٹ جائے اس پٹی کو سلانے سے پہلے اللہ سے مانگو۔ یہاں تک کا حکم ہے۔ آج کے حالات میں، آج کی پریشانیوں میں مسلمانوں کے اندر جو دہشت ہے، جو خوف ہے، یقین کر تو دیکھیں کہ بھئی ساری دنیا مل کر کیا نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ یقین آ جائے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، ساری طاقتیں ہوں، سپر پاورز ہو، ایک بندہ یہاں پر کھڑا ہو، اسے کچھ بھی ڈر ہو سکتا ہے کیا؟ جو کرنے والا مالک، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت، وہ کتنا بڑا ہے، اس کی طاقت کتنی ہے، یہ دل میں اگر پیدا ہو جائے، واللہ کسی کے سامنے جھکنے کی نوبت نہیں رہے گی، کسی کے سامنے مانگنے کی نوبت نہیں۔ سب کچھ دینے والا وہ ہے، بن مانگے اتنا دیا ہے، مانگ کر تو دیکھیں، وقت نکالیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، روزانہ اپنے اوقات میں کم سے کم 10-20 منٹ اللہ کے سامنے بیٹھنا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ پہلے استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں، یا اللہ کیا کیا گناہ نہیں کرے، کیا کیا نہیں کری ہمیں سب، یہ سب پہلے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ اس پر اللہ نے کیسی ستاری فرمائی، اللہ نے پھر بھی اپنی رحمتیں کیسی جاری رکھی ہیں، کیسے اللہ ہمیں پھر بھی رزق دے رہا ہے۔ ہمارے دکان کا چھترا 2 بار بات نہیں مانا تمہیں بھگا ڈالتی، اسے اس دن کا درما نہیں دیتے کہ تم غلطی کر ڈالے۔ اللہ ہماری ان ساری غلطیوں کے باوجود روزانہ کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، ساری رحمتیں اس کی برس رہی ہے،
غور کریں، تھوڑی دیر غور کیے 2-4 منٹ، جب دل نرم ہو جائے، جب رقت پیدا ہو جائے، ہاتھ اٹھائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے رونے میں شرم نہ کریں، اللہ کے سامنے رونے میں شرم نہ کریں، دل کھول کر روئیں، اللہ کے سامنے رو لیں، اللہ سب کے سامنے رونے سے بچا لے گا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیں، اللہ سب کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک لے گا۔ یہ وہ در ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ہاں، جو مصلحت اللہ کی ہے، دعائیں کسی کی رد نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی بول تو نہیں، اللہ کے سامنے منہ کھول ڈالے، ہاتھ پھیلا ڈالے، قبول ہو کے ضرور، یا تو اس کا بدلہ جیسا مانگے ویسا ملتا ہے، یا اس کے بدلے میں دوسری حاجتیں اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، یا تو قیامت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہاں پر انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں کے لیے اکٹھا کر کے رکھتے ہیں۔ مومن بندہ ہاتھ اٹھا لے، اللہ کو پکار لے، اللہ شرم کرتا ہے اس کی دعا کو رد کرنے میں، اللہ ضرور دعا قبول کرتا ہے، بس ہماری سمجھ سے پرے ہے، وہ ہماری مصلحتوں کو، ہمارے مستقبل موت کو، قیامت کے بعد کی زندگی کو ہماری وہ جاننے والا، کب کیا ضرورت وہ ہم جانتے ہیں۔ بچہ جو بھی منگتا دے آلتی، اسے کون سے وقت میں کیا چیز دینا، جو چیز دینا ہے وہی دیں گے، اس کے علاوہ چاہے اسے تکلیف ہو جائے، وہ رو لے پیٹ لے، ہم دیتے نہیں۔ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اچھا ہے، بہتر ہے، وہ تو مالک الملک، وہ ہمارا خالق، وہ ہمارے لیے بہتر جاننے والا، تو وہ جو دیتا ہے، جب دیتا ہے، بہتر دیتا ہے۔ مانگنے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دل کھول کر اللہ سے مانگے۔ جو بھی آپ کے سامنے رو رہا ہے اسے سمجھائیں، بھئی میرے سامنے روئے گا اللہ کو ناراض کرے گا، جا اللہ کے سامنے رو لے، اللہ تیرے مشکلات کو دور کرے گا۔ ہر کسی کو یہی بات سمجھائیں کہ بھئی اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لو، دوسروں سے مانگنے سے اللہ بچا لیں گے۔ اس کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کسی کے سامنے آپ کو عاجز نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، تمام امت مسلمہ کو اس بات کا یقین دلائے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اسی کے سامنے جھکنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اسی کے سامنے رونے کی، گڑ گڑانے کی، اپنی عاجزی ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔